کہ جو ہمیشہ اداروں کے خلاف خاص طور پر فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی کیمپین، ایک ایسی زہریلی کیمپین جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، جس سے جو ہمارے دشمن فورسز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور یہی جو ہے وہ حل یہی ہوا جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران، کہ جہاں پر انڈین میڈیا کو پتہ نہیں الہام ہو گیا تھا، ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، ان کی پوری تیاری تھی، ان کی جو ہے وہ تجزیہ کار بھی پہلے سے تیار تھے، ان کی پوری انہوں نے اے آئی کے ساتھ فوٹیجز بھی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، جو فوری طور پر جو ہے وہ ایئر ہونی بھی شروع ہوئی، اور پوری دنیا کے اندر ایک یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ پاکستان خدا نخواستہ کو فیلڈ سٹیٹ ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے تو اللہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہماری وہ ادارے، وہ جوان جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو پہ آنچ نہیں آنے دی، ہم سب جن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں آرام سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری جنگ جو ہے وہ دن ہو یا رات ہو، وہ اپنی ہماری جنگ لڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ایک پوری منظم کیمپین، اور وہی کیمپین جو انڈین میڈیا کر رہا تھا، وہی کیمپین کی گئی، یہ حسین اتفاق تھا۔ اور اگر ابھی بھی اس کو کوئی اتفاق سمجھتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو شاید پھر تجزیہ کار کہنا، یا اس کو جو ہے وہ شاید اس تحریک فساد کا صحیح چہرہ ابھی بھی اگر نظر نہیں آ رہا، تو مجھے اس کی جو حب الوطنی ہے، مجھے اس پہ جو ہے افسوس ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ اس جماعت کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، اچھا ایک طرف وہ کہتے ہیں ان کے سیکرٹری جنرل ہوں یا باقی جو کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی لاکھوں اکاؤنٹ ہیں، ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ چلیں باقی آپ لاکھوں اکاؤنٹ جو ہیں، شہباز گل کا اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں؟ وہ جو بگوڑے آپ کے باہر بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے ٹائیگر صافی ہیں کہ نہیں؟ اور ان کو بھی چھوڑ دیں، آپ کی جماعت کے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ دہشت گردوں کی حمایت میں ٹویٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ آپ کو جو ہے وہ یہ ایک پوری کیمپین، منظم کیمپین ڈی مورلائز کرنے کے لیے، اس پورے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو بہت خوشی کی خبر مل گئی ہے، ان کے لیے سیلیبریشن کا ٹائم ہے کہ پاکستان پہ یہ مشکل ٹائم ہے۔ جو پاکستان کے اوپر مشکل ٹائم کے اوپر یک زبان نہ ہو اور وہ پاکستان کے خلاف جو حملہ ہے اس کو سیلیبریٹ کرے، آئی ایم سوری، میں اس کو پاکستانی نہیں مانتی، اور اس کو سیاسی جماعت کہلانے کا حق نہیں ہے۔ پھر جب میں کہتی ہوں کہ یہ فتنہ فساد پارٹی ہے، یہ پارٹی ہے ہی نہیں، یہ دہشت گردوں کا گروہ ہے، پھر آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، پھر لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ ایسے کیوں کہتی ہیں؟ اور کیا کہوں؟ کیا جعفر ایکسپریس پہ کوئی پاکستانی اگر وہ پاکستانی ہے، کیا کوئی پاکستانی خوش ہو سکتا تھا؟ کیا کوئی پاکستانی سیلیبریٹ کر کے انڈین میڈیا کی زبان بول سکتا تھا؟ اور پھر یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے کے پی کے جو اس وقت فرنٹ لائن دہشت گردی کا شکار ہے، ابھی 3 اضلاع میں ان کے جو ہے وہ کرفیو بھی صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک شاید نافذ کرنے کی رپورٹس آئی ہیں، جہاں پر ایک دن کے اندر 8 مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے۔ وہاں کے چیف منسٹر جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے جو افغان پالیسی ہے اس کے اوپر اس نے بڑی تنقید کی۔ اس نے کہا جی ان کو افغان کو پاکستانی شہریت بھی دینی چاہیے اور ان کو نکالنا نہیں چاہیے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 4 مارچ، ابھی کچھ دن پہلے 4 مارچ کو بنو کے اندر ہونے والا جو دھماکہ ہے، اس کی تحقیقات میں ایک افغان شہری، باقاعدہ افغان شہری جو ہے وہ پکڑایا گیا ہے، اس کی شناخت ہوئی ہے۔ اور پھر جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران جو آئی ایس پی آر نے بھی آپ کو بتایا کہ جو لوگ وہاں دہشت گرد تھے وہ افغانستان میں ٹیلی فون کر کے محرومیوں کا پتہ پوچھ رہے تھے اپنی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جی محرومیاں بڑی ہیں نا بلوچستان میں، اس لیے یہ بی ایل اے ٹائپ کی جو دہشت گرد جماعتیں ہیں یہ آپریٹ کرتی ہیں، وہ افغانستان میں یا جو اس کے باقی ہینڈلرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ کیا ابھی بھی ایک چیف منسٹر کو، جو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، کیا اس کو اپنے شہری جو دن میں جو ہے وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، عام شہری شہید ہو رہے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہے؟ اس کی ان کو تکلیف ہے کہ افغانیوں کو جو ہے نا وہ جانے نہ دیں۔
اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی ہو رہی ہے. آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے باقاعدہ تحقیقات کے بعد یہ بات کرتی ہیں. وہ موصوف وفد بھیج رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وفد جائیں گے, وہاں جا کے بات کر کے آئیں گے. اور یہ ایک سال میں جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو 24 واقعات ہیں, رپورٹس کے مطابق اس کے اندر افغان شہری براہ راست ملوث ہیں. اس کے بعد پھر میرا سوال بنتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو اپنے صوبے کی فکر نہیں ہے, ان کو افغانیوں کی فکر زیادہ ہے. خیبر پختونخوا میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کی فکر نہیں ہے. اور ابھی جو کرفیو لگا ہے 3 اضلاع کے اندر, یقیناً وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہوگی, اس میں اس کی ڈیٹیل ظاہر ہے جب آئیں گی تو وہ دیکھیں گے, ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی. لیکن موصوف جو ہے وہ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ باتیں کرنا مطلب میری چوائس نہیں ہے. میں جب بھی آتی ہوں آپ کے سامنے, مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں, میں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی کے حوالے سے جو انیشیٹوز انہوں نے لیے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو آپ کے ذریعے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے آتی ہوں. آج میرے ساتھ جو ہے وہ SSCM ہماری سلمہ بٹ صاحبہ موجود ہیں, جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ جو چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشنز تھی رمضان بازار کے حوالے سے, نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے تقریباً پورا پنجاب پھرائی ہیں, اور اس کے اوپر وہ آپ کو بریف بھی کریں گی. لیکن یہ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہے کہ میری چیف منسٹر جو ہے ان کی ترجیح کے اندر پنجاب کے عوام ہیں. اور ابھی جو سروے آیا ہے آئی پور کا, آپ نے وہ دیکھا ہے, جس کے اندر پرسنٹیج ویسے اتنی ہی ہے جتنی میں کہتی ہوں کہ یہ رہ گئے ہیں. ابھی وہ میرے خیال 17% شاید لوگ جو ہیں جن کو مریم نواز صاحبہ اچھی نہیں لگی, اتنے ہی رہ گئے ہیں پنجاب کے اندر. اور یہ چونکہ وہ خدمت کر رہی ہیں پنجاب کی عوام کی, کیونکہ پنجاب کے عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے اقدامات کے ذریعے, تو لوگ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ سے خوش ہیں. آج گلی محلوں کے اندر ہو یا سوشل میڈیا کے اوپر ہو, جو ماڈل بازار اسٹیبلش کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے, اس کے اندر کوالٹی کے حوالے سے لوگ مطمئن ہیں. چینی کا جو ہے وہ کچھ ایشو آیا تھا, اس کو بھی جو ہے وہ بڑے مناسب طریقے سے جو ہے وہ کیٹل کیا گیا ہے. اور ایک زیرو ٹالرنس ہے چیف منسٹر صاحبہ کی جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے حوالے سے, اس کے اوپر جو کارروائی ہوئی ہے یقیناً سلمہ بٹ صاحب آپ کو بتائیں گی. پلیز سلمہ, اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بالکل جس طرح سے کہ میں ڈائریکٹلی 2 چیزوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ایک جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا رمضان نگہبان ریلیف پیکج, اور دوسرا جو ہمارے رمضان سہولت بازار ہے. وزیر اعلیٰ کی ہمیشہ سے ترجیح رہی کہ کم آمدن والا جو متوسط طبقہ ہے اس کو میکسیمم ریلیف دیا جائے, جس کی وجہ سے وہ ان کا جو ہمیشہ سے روز اول سے ہر دن جس چیز کو انہوں نے خود مانیٹر کیا وہ تھا آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں ہم آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتوں میں 15 سال کی ریکارڈ کم ترین قیمتوں پر میسر ہے. اور وزیر اعلیٰ کی جو ڈائریکشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو چیزیں میسر آئیں اور دوسرا قیمتیں قابو میں رہیں. اس حوالے سے پہلے جو میں بات کروں گی جو رمضان نگہبان پیکج ہے, جس میں 30 ارب روپے کا ریلیف پیکج ہے, جو 30 لاکھ گھرانوں تک 10-10 ہزار روپے کے پے آرڈر پہنچائے جانے تھے, جس میں سے اب تک ہمارے 27,23,000 پے آرڈرز ڈیلیور ہو چکے ہیں, اور اس میں سے 22,64,000 پے آرڈرز جو ہیں وہ لوگ کیش وصول کر چکے ہیں پنجاب بھر میں. اور اس کے لیے جیسا کہ ہم نے پورے صوبے میں 18,000 سے زیادہ برانچ لیس بینکنگ پوائنٹس مقرر کیے تھے, جس میں UBL اومنی, HPL کنیکٹ اور الفا پے تھا. جس کے علاوہ اگر جن افراد کے بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹس تھے یا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ تھے تو وہ پے آرڈرز کو جمع کرا کر پیسے وصول کر سکتے تھے. کیونکہ ہمیں اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ شاید جن لوگوں کو دیے جا رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس بہت کم ہوں گے, تو جو ابھی اکاؤنٹس کے ذریعے لوگوں نے حاصل کیے وہ 1,72,000 ہیں صرف, لیکن جنہوں نے برانچ لیس بینکنگ کے ذریعے حاصل کیے وہ کوئی 21 لاکھ ہیں, اور 4,60,000 ہمارے ایسے ہیں جو ابھی کیش ہونا باقی ہے, جو کہ ابھی سلسلہ جاری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ 15 اپریل تک ایکٹیو رکھا ہوا ہے, عید کے بھی 2 ہفتے بعد تک, تاکہ جن لوگوں کو پے آرڈرز موصول ہوئے ہیں وہ اس کو ہر ممکن کیش کرانے میں کامیاب ہو سکے.
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑے تھوڑے اس میں ایشوز آئے جو آپ کے میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوئے, سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوئے, جس میں ایک تھا کہ جو برانچ لیس بینکنگ کے ایجنٹس ہیں کہیں پہ انہوں نے 200 روپے کی, 300 روپے کی یا 500 روپے کی کٹوتی کی. ایک ایشو بنا جس کے اوپر وزیر اعلیٰ کی بہت زیادہ اس پہ نوٹس لیا اور اس پہ ایک کریک ڈاؤن ہوا پنجاب میں, جس میں 237 FIRs درج ہوئی. 64 ہم نے جو پوائنٹس تھے وہ سیل کیے برانچ لیس بینکنگ کے, اور پھر بینک آف پنجاب کے لوگوں نے بھی اپنی جو لوگوں کی نشاندہی کی جس طرح کی چیزوں میں ملوث تھے ان کو نکالا گیا اور الحمدللہ اس کو اسموتھ بنایا گیا. اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں بالکل ذکر کرنا چاہتی ہوں, لاہور میں ایک ایشو آیا, سوشل میڈیا پہ کافی پاپ اپ ہوا. ایک کوئی تھے محترم تھے جو کہیں پہ گارڈ کی ذمہ داری سر انجام دے رہے تھے. انہوں نے یہ شکایت کی کہ کچھ لوگ ہیں جو پیسے لے کر بھاگ گئے. وہ بھی ہم نے بر وقت ہربنج پورا تھانہ میں ان کے اوپر FIR درج ہو چکی ہے, وہ لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس 92 جو تھے پے آرڈرز تھے, جس میں سے صرف 17 کیش ہوئے تھے, اور وہ 17 کے 17 لوگوں کو ان کا کیش واپس موصول ہو چکا ہے. اور وہ جو ہمارے ساتھ جو گارڈ محترم تھے مصور علی صاحب, ان کی میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے کہ انہوں نے اپنا کیش وصول پایا اور باقی لوگوں نے بھی. اس کے علاوہ جو ہمیں ہمارے جو پے آرڈرز ہیں اس کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے جو مسائل سامنے آئے جو کہ اجاگر کیے جاتے ہیں, جس میں جو کچھ بزرگ حضرات اور ہیں خواتین ہیں ان کے تھم پرنٹس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے. یہ ایج کے ساتھ ہوتا ہے, یہ یونیورسل ایک ایشو ہے. اس کے علاوہ کچھ ڈیسیز لوگ ہیں جن کی بیوہ اور بچے ڈیزرونگ ہیں لیکن ان کے پے آرڈرز کیونکہ ان کے نام پہ ہیں. اس کے علاوہ کچھ پے آرڈرز آئے جن کے اندر انویلڈ اکاؤنٹس کی شکایت آئی, کچھ لوگوں کے CNIC ایکسپائر ہو چکے تھے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ملک سے باہر ہیں یا اپنی جگہ تبدیل کر چکے ہیں ان کے جو پے آرڈرز ہیں ان کا مسئلہ. لیکن یہ سارا میں بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی 1% ہے, کوئی 0.5% ہے, کوئی 1.5% ہے, یہ اتنی یہ ساری کیٹیگریز ملا کر بھی تقریباً کوئی 3-3.5 لاکھ پے آرڈر بنتا ہے پورے صوبے میں, جس کا سدباب کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے میں جتنے بھی لوگوں کے جو تھم پرنٹس ہیں ان کے تو ہم OTP جنریٹ کر دیں گے. اور دوسرا ڈسٹرکٹ لیول پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے میں ان کی تعریف کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ سارے جو پے آرڈرز ہیں یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو ہم نے گھر گھر جا کے ڈسیمینیٹ کیے. اور جن لوگوں کے ایڈریس ویریفائی نہیں ہوئے وہاں پر بھی ڈسٹرکٹ سطح پر اس وقت ہم ہر جگہ پر ہم نے لگائے میں لوگ بٹھائے میں جو ہم ID کارڈز کو آن لائن جا کر چیک کر کر ان کے ایڈریس ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں تاکہ میکسیمم جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائیں. پھر بھی جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے ہمارے پاس اور بھی ڈیٹا موجود ہے, ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے یا ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا سدباب کریں گے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ میکسیمم لوگوں تک پہنچیں. میں نے جیسے ابھی منسٹر انفارمیشن نے ذکر کیا کہ صوبے بھر کے کافی اضلاع میں ابھی تک خود کوئی 20 اضلاع میں نے خود ابھی تک وزٹ کیے اور ان لوگوں سے ملی جن کو پے آرڈرز مل رہے ہیں. کیش سینٹرز جو ہیں ان کا بھی وزٹ کیا اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایٹ لارج لوگ بہت زیادہ مطمئن ہیں اور لوگوں نے پے آرڈر کا جو یہ طریقہ کار ہے راشن کی بجائے اس کو بہت زیادہ سراہا. یہ جو پے آرڈر ہے یہ اس وقت پبلک پریفرنس بن چکی ہے اور لوگوں نے کہا کہ جو وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جو یہ رمضان نگہبان پیکج ہے یہ جتنے بھی اور ریلیف پیکجز چل رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ ایفیکیسی کے حوالے سے اور ایفیشنسی کے حوالے سے یہ سبقت لے چکا اور اس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا اور کہا کہ اس کے لوگوں کو بآسانی پیسے موصول ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے اس کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے پے آرڈرز برائے نام ہے. اگر کسی بزرگ کا کسی شخص کا کوئی پے آرڈر اگر کوئی چرا لیتا ہے تو وہ انویلڈ ہو جائے گا, وہ بیکار ہے. اگر کوئی ان سے چھین لیتا ہے تو بھی وہ بیکار ہو جائے گا. اور اس کے لیے جو سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا, PITB ہے, PSER جو وزیر اعلیٰ کا احسن اقدام ہے کہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر سوشل اکنامک رجسٹری قائم کی گئی, اور پھر پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ, ان سب نے مل کر اس پر کام کیا. یہ تو تھی ہمارے رمضان نگہبان پیکج کے حوالے سے اب تک کی ہماری پرفارمنس. اور دوسری طرف میں آنا چاہوں گی رمضان سہولت بازار کے حوالے سے. وہ کوئی صوبہ بھر میں 80 سے زائد ہم نے رمضان سہولت بازار قائم کی. تمام ماڈل بازار کے اندر رمضان سہولت بازار ہیں, جہاں پہ ماڈل بازار نہیں ہے وہاں پر بھی رمضان سہولت بازار قائم کیے گئے اور بہت سارے تحصیل لیول پر بھی کیے گئے. اور ان سب تقریباً 16 روزے گزر گئے اور ساتھ میں اگر میں 2 دن پہلے لگا لوں تقریباً پچھلے 18 دن میں ان رمضان بازار سے 65 لاکھ افراد کا فٹ فال ہے. اور جو کہ ہم نے مانیٹرنگ سیل بڑا ایک مضبوط جامع بنایا ہوا ہے جو ماڈل بازار کمپنی جو کہ اب اتھارٹی بن گئی ہے وہاں پر بھی ہے اور پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ابھی تک 34 لاکھ کلو گرام سے زیادہ سبزی اور پھل جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے. 3 لاکھ کلو گرام سے زیادہ چکن کا گوشت جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے.
1,80,00,000 کروڑ کلو سے زیادہ کھجوریں فروخت ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بیسن اور چنے کی دال ہے وہ بھی 3,40,000 کلو گرام سے زیادہ فروخت ہو چکا ہے، اور آٹا 1,04,000 سے زائد بیگز ابھی یہاں سے فروخت ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ تمام یہ جو اشیاء ہیں یہ ہول سیل ریٹ پر مل رہی ہیں۔ اور دوسری جانب میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ آلو اور جو پیاز ہے اس کی آج جو قیمت لاہور میں ہے وہ 55 روپے نوٹیفائڈ ہے، اور 60 روپے ٹماٹر کی، لیمو جو ہے وہ 110 روپے کا ہے، اور خربوزہ 140 روپے کا، اور کھجوریں جو کہ پچھلے رمضان میں 550 روپے ملتی تھی وہ اس دفعہ پورے رمضان میں الحمدللہ 420 سے لے کے 480 روپے کے درمیان میں مختلف شہروں اور مختلف جگہوں میں نے خود دیکھا اور ان کی قیمتیں جاننے کی کوشش کی۔ یہ تو سینٹرل پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں، لیکن جب میں ساؤتھ میں گئی تو ساؤتھ میں ان سب سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ سینٹر سے کافی کم ہے۔ آلو پیاز ٹماٹر 30 روپے 35 روپے اور 40 روپے ہیں۔ پھر ایک بات میں اور مینشن کرنا چاہتی ہوں، کافی دفعہ رپورٹ ہوا کہ آلو پیاز ٹماٹر کے اندر صرف 5 روپے کی بچت دی گئی ہے رمضان سہولت بازاروں میں۔ تو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں جس کموڈٹی یا جس آئٹم کی قیمت ہی 50 روپے ہوگی اس کے اندر جب آپ 5 روپے چھوڑتے ہیں تو 10% چھوڑے ہوتے ہیں آپ۔ اب 50 روپے میں سے 10% جب چھوڑیں تو وہ 5 روپے بنتے ہیں، لیکن جس چیز کی قیمت زیادہ ہے جیسے چکن ہے اس میں فی کلو پہ 20 سے 22 روپے چھوڑا گیا۔ جو گھی ہے 10 روپے ہم نے کہا تھا، لیکن پورے صوبے میں 15 روپے 20 روپے کئی جگہوں پہ 25 اور 30 روپے پر کلو پہ بھی چھوڑا گیا رمضان سہولت بازاروں میں جہاں پہ لوکل انڈسٹری تھی۔ پھر اس کے علاوہ چینی آپ دیکھیں، چینی جو ہے وہ باہر ابھی آپ لوگ بہت رپورٹ کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت بڑھی ہے، لیکن رمضان سہولت بازاروں میں 130 روپے کلو چینی میسر آ رہی ہے۔ ابھی تک 3,08,030 بیگ جو ہیں 50 کلو والے چینی کے وہ ان رمضان سہولت بازاروں کے تھرو نکل چکے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے کو تقریباً 2200 چینی کے تھیلے ان رمضان سٹال سے فروخت ہوتے ہیں، اور ہم نے کوئی 172 پوائنٹس صوبہ بھر میں چینی کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو کہ تمام رمضان سہولت گزاروں کے علاوہ بہت ساری تحصیلوں میں بھی ان کے ذریعے چینی دی جاتی ہے۔ لیمو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رمضان میں بہت بڑا ہیو اینڈ کرائے ہوتا تھا، 500 روپے 600 روپے کلو لیمو ملتا تھا، جو چائنیز لیمو بھی اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس دفعہ 110 روپے 15 روپے 20 روپے 25 روپے ہوتا ہے، اور میں اکثر جگہ پہ یہ بات کرتی آئی ہوں کہ اس دفعہ جب میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ کہیں پر آلو کی نوٹیفائڈ قیمت 50 روپے ہے لیکن باہر بازار میں مہنگا مل رہا ہے، تو جو مہنگا بھی رپورٹ ہوتا ہے وہ 70 روپے یا 75 روپے ہوتا ہے۔ جب ٹماٹر مہنگا رپورٹ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ جی 80 روپے یا 90 روپے یا 100 روپے حد۔ تو بتانا کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی جہاں پر رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ ان سب چیزوں میں 100 روپے سے کم قیمت پہ میسر بھی ہیں اور موجود بھی ہیں۔ 3 چیزیں جو اس رمضان میں ڈفرینٹ لگیں پچھلی دفعہ سے، ایک تو ہمیشہ بہت زیادہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ رمضان کے اندر رمضان بازاروں کے انتظامات کے حوالے سے کافی شکایات آتی تھی، لیکن اس دفعہ الحمدللہ میڈیا پہ ہمیں ایک بھی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ ہر جگہ میڈیا میرے ساتھ بھی گیا، آپ انڈیپینڈنٹلی بھی جاتے ہیں، لوگوں کو بھی ملتے ہیں، لیکن ایک بھی شکایت رمضان سہولت بازاروں کے انتظامات کے حوالے سے ہمیں موصول نہیں ہے۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے سپلائی، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکثر رپورٹ ہوتا تھا ماضی میں کہ جی آپ یہ چیزیں ختم ہو گئیں، اشیاء دستیاب نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے، ہر جگہ پر اشیاء دستیاب بھی ہیں، کوالٹی کو مد نظر رکھا گیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی کہ یہ اب تک کی ہماری ایفرٹ ہے، اور بہت شکریہ۔ میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے ابھی چینی کی بات کی ہے، تو کل بھی ہماری ان سے بات ہوئی شوگر ملز مالکان سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہمیں مجبور کری ہے زبردستی 140 روپے پہ چینی فروخت کرنے پہ، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیچنا چاہتے ہیں 165 سے 170 کے درمیان، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہڑتال بھی کر سکتے تو تم سائڈ ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایسی بات نہیں، دیکھیں حکومت چینی کو کبھی بھی مجبور اس لیے نہیں کر سکتی کہ چینی اور گھی 2 ایسی کموڈیٹیز ہیں جس کی قیمت کا تعین حکومت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس پہ کورٹ سے اسٹے آرڈر ہے۔ ہم ان کے ساتھ صرف اس انڈسٹری کے ساتھ نیگوسیشن کر سکتے ہیں، اور جب اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت زیادہ ہوئی تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان سے نیگوسیشن یہ کی کہ ہمارے رمضان سہولت بازار میں 130 روپے مقرر کریں اور اس کو دیں بھی، تاکہ کم آمدن والا جو طبقہ ہے وہ اس سے ریلیف حاصل کر سکے۔ دوسری جانب کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں کارروائی بھی ہوئی، اور چینی کے سٹہ باز جو ہیں ان کو FIR نے کریک ڈاؤن بھی کیا اور ان کو گرفتار بھی کیا۔ تو اب اگر کوئی سٹہ بازی کو یہ کہے کہ چینی کی قیمت مقرر کریے تو پھر میرے پاس حل نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو جعفر ایکسپریس واقعہ ہوا، لیکن اس سارے سیناریو کو اگر دیکھا جائے تو بھارتی خفیہ ایجنسی را کھل کر اپنا کھیل کھیل رہی ہے۔ تو بھی چند دن کے بعد پنجاب میں اور پورے پاکستان میں یوم علی کے جلوس بھی برآمد ہوں گے، تو سیکورٹی لیول پنجاب میں جلوسوں میں کیا رکھا جائے گا؟
جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان میں اس وقت تمام ادارے جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہیں، اور ہمارے خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے کہوں تو ہماری تمام تیاری مکمل ہے الحمدللہ. ہم ویجیلنٹ بھی ہیں، اور چیف منسٹر صاحبہ خاص طور پر یہ جو جب اس طرح کے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک پوری پہلے کمپریہنسو تیاری ہوتی ہے جو ابھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام جو ایونٹس ہیں اس میں تمام تر ایک حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ بھی کی جاتی ہے، مختلف ٹیئر کی سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور سب کچھ ہوگا جی انشاءاللہ تعالیٰ. جو آپ کو اس وقت ہم بتا دیں گے جب اس کے اوپر فائنل فیصلہ ہوگا. لیکن یہ بات اپنے طور پر ایک درست ہے کہ اس وقت پوری قوم کو مل کر اس دہشت گردی کی نئی لہر کے خلاف لڑنا ہے، اور اس کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے انہوں نے پارلیمنٹری جو سلامتی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ بھی بلا لی ہے، اور جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دوبارہ سے نیشنل ایکشن پلان کی طرف جانا ہوگا. اللہ کرے کہ وہ فساد پارٹی جس کا مقصد ہی پاکستان میں شاید کسی نہ کسی طرح سے آگ لگوانا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لگوا لیں، یا جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے لگوا لیں. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا وہ دہشت گرد جو جعفر ایکسپریس کو اغوا کرتے ہیں، وہاں پر نہتے لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، جتنے وہ دہشت گرد ہیں اتنے ہی وہ ڈیجیٹل دہشت گرد بھی دہشت گرد ہیں کہ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو اس کو ہوا دیتے ہیں، اور پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ ثابت کرنے کی خدا نخواستہ ایک ناکام کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اس طرح کے واقعات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب میرا پھر سوال یہ ہے کہ آپ کے بیچ میں سے مختلف جو بگوڑے باہر جا چکے ہیں ان میں سے بھی ایک بگوڑا ہے جس نے بڑا سیلیبریٹ کیا ہے، جس نے بڑا گلوریفائی کیا ہے کہ بھائی کیا حکمت عملی تھی، کیا بات ہے، ٹرین اغوا کر لی دہشت گردوں نے. اب اس کے خلاف ایکشن کیا صحافتی تنظیموں کو خود لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ کیا اس کی مذمت جو ہے وہ بہت آپ کی صحافتی تنظیموں کی طرف سے آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ لیکن ابھی تک افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اس شخص کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف کوئی مذمت نہیں دیکھی. جو ابھی دوسری جماعت ہے یہ ان کے حق میں بیانات جاری کری ہے، AI امیجز جاری کری ہے، تو کیا حکومت اس کے اوپر خود ایکشن نہیں لے سکتی؟ لے رہے کوئی ایکٹ لاگو نہیں ابھی دیکھیے ہم نے ایکشن لیا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اریسٹ بھی ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ پٹ سے آپا وہ امی جان جو ہے جو باقاعدہ بیٹے کو ہمیشہ پش کرتی ہیں، وہ بیٹے کو وہ کہتی ہیں ویری گڈ بیٹا بہت اچھا کر رہے ہو، کم چوک کے رکھو، اور جب اس کو جو ہے وہ تحقیقاتی ایجنسیوں نے وہ لیا ہے تو اب ان کا رونا دھونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایک ان کا ایک جو ہے نا سمپتی کارڈ، پہلے تو خود غلطی کرو، ملک کے خلاف سازش کرو، پھر اس کے بعد سمپتی کارڈ کھیلو. لیکن یہ جیسے DGISPR نے بھی کہا اور حکومت بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش، ملک کے اندر بیٹھ کے ہو، ملک کے باہر بیٹھ کے ہو، ڈیجیٹل دہشت گردی ہو، کسی کو بھی نہیں سپیئر کیا جانا چاہیے. اچھا کے پی گورنمنٹ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ PTI نے دہشت گردوں کو نہیں بسایا، اگر ہم نے بسایا ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ان کو گرفتار کرے، اگر ان سے گرفتار نہیں ہو رہے تو پھر ہمیں بتائیں، ہم ان کو گرفتار کرتے ہیں اور ہمارا بھارت کے ساتھ کوئی پروپیگنڈا نہ جوڑا جائے. دیکھیے میں وہ ترجمان صاحب جو ہے نا مجھے تو آج تک ان کی سمجھ ہی نہیں آئی وہ کرتے کیا ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا آپ کی ذمہ داری. فرنٹ لائن پہ اس وقت KPK کا صوبہ بدقسمتی سے اس کا شکار ہے، لیکن افغان مہاجرین کی فکر آپ کو سب سے زیادہ ہے. آپ نے وفد بھیجنے ہیں افغان جو ہے وہ اس کے اوپر، اور بھائی صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ صدر علوی صاحب ان کے رشتہ دار تھے، ہمارے نہیں. عمران خان کی آج بھی 100 سے زیادہ موجود ہیں سٹیٹمنٹس جس پہ وہ اپنے پیارے بھائیوں کو بسانا بھی چاہتے ہیں، ان کو دفتر بھی دینا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ دھارے میں بھی لانا چاہتے ہیں. اور جو یہ لوگ TTP کے پکڑے گئے تھے، کیا زمان پاک کے باہر پیٹرول بم کی ترغیبیں دیتے آپ نے نہیں دیکھے تھے؟ ہم نے تو دیکھے تھے. آپ کو اگر یاد نہیں تو میں آپ کو وہ فوٹیجز بھی کسی وقت شیئر کر دوں گی. حسن ایک منٹ حسن میں نے تو فرمایا کہ ایک شوگر معاملہ ہے اور شوگر بانڈی کو وہ اسٹے کا معاملہ چلا ہے. جب ذات کے خلاف آپریشن ہو بے شمار لوگوں نے اسٹے لیے ہوئے تھے، اڑا کے رکھ دیے. ایسے کئی مافیاز تھے جن کے خلاف پنجاب حکومت نے کام کیے، لیکن ان کے درست اسٹے تھے یا غلط تھے. کیا شوگر مافیا آپ کا یہ بیان شوگر مافیا کا سپورٹ نہیں کر رہا کہ اسٹے لے لیا تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، اسٹے لے لیا ہم، یہی تو بیسک ایشو ہے جس کی وجہ سے غریبوں کو سپورٹ مل رہی ہے.
پہلی بات یہ کہ ظاہری بات ہے ایسا کوئی بھی بیان نہیں ہے میرا جو کسی بھی مافیا کو سپورٹ کرتا ہو، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے جو میں نے شوگر کی بات کی تھی، شاید وہ میں دہرا دیتی ہوں. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ شوگر، چینی اور گھی اس وقت صوبائی دائرہ کار میں نہیں آتا کہ ہم اس کی قیمت مختص کر سکیں، لیکن نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو ادارہ ہے فیڈرل، وہ ایک منٹ میری بات سن لیں. ہمارا جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ رمضان سے پہلے پرائم منسٹر نے خود چینی کے اوپر میٹنگ بھی لی تھی اور چینی شوگر کی ساری انڈسٹری کو بٹھایا بھی تھا اور ان سے بات چیت بھی کی تھی. اس کے علاوہ جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم ہر ہفتے میں 2 میٹنگز لازمی ہوتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ اس کو ڈیل کر رہی ہے اور پنجاب ظاہری بات ہے اس کا پارٹ ہے، ہم اس کے ہر چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود 130 روپے پہ لاکھوں افراد کو چینی رمضان کے مہینے میں میسر کرنا از اے سکسیس سٹوری. میں اس میں صرف 1-2 جملے ایڈ کر دوں. دیکھیے مافیا کے سامنے سرنڈر تب ہوتا جب آپ گرفتاریاں نہ دیکھ رہے ہوتے، جب آپ ایف آئی اے کو کارروائیاں کرتے نہ دیکھ رہے ہوتے، جب یہ جیسے کل فیصل آباد کو رپورٹ کیا ایس ایس سی ایم نے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو سٹا کھیل رہے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں لیکن ہم نے 11 مہینے کا نفع جو ہے وہ اس 1 مہینے میں کمانا ہوتا ہے. سو یہ اس کے اوپر بالکل گورنمنٹ کی زیرو ٹالرنس ہے، پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو. اور جو بھی اس کی ذخیرہ اندوزی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہیں پر بھی چینی کی، کہیں پر کوئی شارٹیج نہیں ہے. یہ مصنوعی ایک وہ پیدا کر کے اس پہ سٹا کھیل کے یا ذخیرہ اندوزی کر کے جو لوگ اس کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پہ بہت اسٹرکٹ ایکشن ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے. اور مطلب آج یہ اس کو پیپل پارٹی نون لیگ کو پھر کس دن کر لیں گے، پھر کسی دن کر لیں گے. اچھا باری گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال صرف مختلف اشیاء کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی بلکہ انقلابی کمی ہوئی ہے، کوئی شک نہیں. سال 2024 میں اسی سال ٹماٹر 350 روپے، پیاز 350 روپے، اور آپ کے ایک منسٹر نے کہا تھا کہ ٹماٹر استعمال نہ کریں، صحیح استعمال کریں. بھائی آپ 100 سال پہلے کی باتیں تو نہ کریں، ابھی رمضان کی بات کر لیں، فور دا سیک آف سوال ہے. لیکن اس سال اس میں خطر کا کمی واقع ہوئی. سوال یہ ہے کہ سبزیاں تو آپ نے کنٹرول کر لی سوائے بھنڈی اور کریلے کے. بھنڈی آج بھی 500 روپے، کریلا آج بھی 500 روپے، مگر فروٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. پیارے بھائی سیب 400 روپے، کریلا 250 روپے، ٹھیک ہے، امرود 250 روپے فی کلو، اسٹرابری 300 روپے کلو ہے. اس طرح خربوزے بھائی 1 منٹ رکیں گے بھائی صاحب. یہ بھنڈی اور کریلا جو ہے آؤٹ آف سیزن سبزی ہے، آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ پتا ہوتی تو پھر آپ یہ سوال نہ پوچھتے. جی بھیا صاحب. بہت اعلیٰ، میرا خود اتفاق ہوا یہ جو ہے نا سہولت بازار جانے کا، بہترین چیزیں مہربانی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. شکریہ. لیکن ایک چیز کہ کیا رمضان سہولت بازار لاہور جیسی بڑی آبادی کے لیے کم نہیں ہے؟ بہت سارے ٹاؤنز ہیں، واگا ٹاؤن، عزیز پٹی ٹاؤن، یہاں پہ یہ ہے ہی نہیں. تو ایک پریشر آ جاتا ہے جو 16 کے قریب بنائے گئے ہیں. کیا یہ زیادہ نہ ہونا چاہیے؟ یہ جی اس پہ میں بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں، ہر جگہ پر کہتے ہیں. میں صرف یہ گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ لاہور کے اندر 10 آلریڈی رمضان بازار چل رہے ہیں اور باقی جگہوں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ تو لازمی ہے، بہت سی جگہوں پہ تحصیل لیول پہ بھی ہیں. اور یہ ماضی کی جب وہ ایک ہوتا تھا کہ جو سبسڈی جب ہوتی تھی نا اس کے تھرو رمضان بازار کے تھرو، تب یہ ہوتا تھا کہ ایک شہر میں 50-50 40-40 رمضان بازار ہوتے تھے بیکاز کچھ اور نہیں ہوتا تھا. ابھی ہم نے جب آپ سے عرض کیا کہ 30 لاکھ گھرانوں کو ان کے گھروں میں پہنچا دیا. پہلے وہ جو رمضان بازاروں میں آ کے دھکے کھاتے تھے، لائنوں میں لگتے تھے آٹا لینے کے لیے، خدا نخواستہ اموات بھی ہوئی، اور وہ جو دھکم پہ ہوتی تھی اس کو ختم کر کے ان کے گھروں میں 10-10 ہزار روپے کا جو پیکج پہنچایا گیا ہے. وہ آپ کنسیڈر کریں کہ وہ جو رمضان بازاروں کا متبادل بھی تھا، اور دوسرا اس کے باوجود یہ جو رمضان بازار لگائے گئے ہیں یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے سبسڈی کے ساتھ. یہ پیکج ہے 2 طرح کا، یہ پیکج ہے 2 طرح کا کہ جس کے اندر رمضان بازار کے ذریعے جو سبسڈائزڈ قیمتوں پہ چیزیں مل رہی ہیں وہ ایک کمپوننٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ 30 ارب روپے کا نگہبان رمضان دوسرا کمپوننٹ ہے. تو اس کو اگر آپ کمپریہنسولی دیکھیں تو یہ بہت بڑی پیکج ہے جو شاید ہسٹری میں بھی اتنا بڑا پیکج جو ہے کسی صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا. بائی دا وے ابھی 3 دن پہلے کے پی کے عوام کو جو ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کے لیے نہیں 1 لاکھ
1 لاکھ شاید لوگوں کے لیے 5-5 ہزار روپیہ انہوں نے دینا ہے, اور وہ بھی لسٹیں ان کی MPs MNAs نے بنائی ہیں. یہ جو رمضان پیکج ہے, نگہبان رمضان ہو یا سہولت بازار ہو, اس پہ تمام پارٹیوں کے لوگ جاتے ہیں, کسی سے اس کی پارٹی افیلیشن نہیں پوچھی جاتی. نگہبان رمضان کے جو پے آرڈرز ہیں یہ بہت سارے دوسری جماعتوں کے لوگوں کو بھی گئے ہیں. پنجاب کے اندر چیف منسٹر پنجاب کے لیے تمام لوگ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. سو اس لیے یہ ایک کمپریہنسو پروگرام ہے جس میں 30 لاکھ خاندانوں کو پے آرڈر کے ذریعے, اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے, جس کی پوری فگرز جو ہے وہ آپ کو SSCM نے دی ہیں, کہ جس کے اندر لوگ جو ہے جس سے اس بازاروں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. پچھلے 1 مہینے سے مرغی کا جو گوشت ہے اس کی قیمت 595 روپے آ رہی ہے, لیکن بلیک میں فروخت ہو رہا ہے اور 800 روپے کلو, کہیں 850 روپے فی کلو. اوپن مارکیٹ کی بات کریں جی, اوپن مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. لوگ کافی پریشان ہیں, پیچھے سے جو سپلائرز ہیں وہ مہنگا کر دیتے ہیں, دکاندار بھی مجبور ہوتے ہیں. تو اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے؟ میں اس پہ صرف یہ بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں پچھلے 16 دن سے یہ بات ڈیلی اپنی ہر جگہ پر پریسر میں بات کرتی ہوں چکن کے حوالے سے. ہمیں رمضان کے پہلے 2 ہفتوں میں جو چکن, کیونکہ ایک پیریشیبل آئٹم ہے, چکن فارم میں بنتا ہے, برڈ ہے, لائیو چیز ہے, اور ہمارے انفارچونیٹلی فیبرری کے مڈ کے بعد جو رانی کھیت بیماری آئی جس کی وجہ سے ہمارے چکن کے اندر ایک کرائسس آیا. کچھ چکن تو فارم پہ ایکسپائر ہوا, اور دوسرا اس بیماری کی وجہ سے چکن نے ویٹ کرنا چھوڑ دیا. جو چکن پہلے 3 کلو کا, 3.25 کلو کا بازار میں آتا تھا, اب وہ صرف 2000 گرام, 2100 گرام, 2 کلو کا, 2.25 کلو کا بازار میں آتا ہے, جس سے سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر ایک گیپ آیا. اس میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ وہ چکن ہولڈ کر لیا. فارمر چکن ہولڈ نہیں کر سکتا, جتنے دن ہولڈ کرے گا اس کا نقصان ہوتا ہے. 3 دن سے زیادہ, 4 دن سے زیادہ ہولڈ نہیں کر سکتا. اچھا, اس کے اندر پھر یہ ہوا کہ جو, اور دوسرا یہ ہوا کہ ڈیمانڈ ہائی ہو جاتی ہے پہلے ہفتے میں. میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ 15 مارچ کے بعد ہماری جو دوسرا اگلا فلاک ہے وہ مارکیٹ کو ہٹ کر رہا ہے. کل سے آپ دیکھ لیں کہ چکن جو کی قیمت جو اوپن مارکیٹ میں اوپر گئی تھی وہ ہر روز بتدریج نیچے آ رہی ہے. ایک دن 10 روپے آئی, پھر 30 روپے آئی, اور پھر اب آج جو ہے وہ مزید نیچے آئی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ اب اس کی سپلائی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور ڈیمانڈ کو میٹ کرنا شروع کر دے گی. دوسری بات, اس کے باوجود ہم نے یہ ہر ممکن میک شور بنایا کہ نوٹیفائڈ ریٹ سے 20 روپے کم رمضان سہولت بازاروں میں میسر آئے. اور میں نے آپ سے شیئر بھی کیا کہ 3 لاکھ کلو گرام سے زیادہ مرغی کا گوشت ان رمضان بازاروں سے کم آمدن والے ہمارے بہن بھائیوں کو میسر آیا. اور یہ وہ اقدامات تھے جو ہم پیرالل کر رہے تھے. اور چکن کے حوالے سے یہ جو کرائسس آیا تھا, اس کو یہ پرماننٹ نہیں ہے, یہ اس کا ٹائم ہوتا ہے, اور جو 15 مارچ کے بعد اب ریوائیو ہو رہا ہے. کیا ہمارے ساتھ یہ جو اب دہشت گردی کی لہر ہے, یہ کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ ہم نے امریکہ کو پش کیا اور پھر اس کے بعد افغان پاکستان میں جو دہشت گرد تھے یہ وہ جو ہے وہ بکھر گئے اور غصے میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, دہشت گردوں کی نا کوئی وہ نہیں ہوتی, ایکسپلینیشن نہیں ہوتی, یا ان کی ایف اینڈ بٹس نہیں ہوتے. پاکستان کو جو ہے وہ اس کی اسٹیبلٹی ہمیشہ ہر دور میں جو ہے وہ ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں. ہمارے خلاف مختلف ممالک جو ہیں, مطلب جو خاص طور پر ہمارے ہمیشہ سے جن کے ساتھ ایک ہسٹری ہے دشمنی کی, وہ اپنے اپنے کام کرتے رہتے ہیں. کبھی بلوچستان کے اندر کسی طریقے سے, کبھی تو یہ ایک اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ اب یہ ہوا ہے. تو پاکستان نے الحمدللہ بڑی کامیابی سے میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ اس دہشت گردی کے جن کو بوتل میں بند کر دیا تھا. لیکن بعد میں جو حکومتیں آئیں جن کی غلط پالیسیوں کا خمیازہ پاکستان آج بھگت رہا ہے, اور یہی ہوتا ہے کہ ایک نالائق اگر آپ کا حکمران بن جائے تو پھر آپ کو اس کی پالیسیاں جو ہے وہ بہت سال حکومتوں کو ان پالیسیوں کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اس کا شکار ہونا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اور تمام جو ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پاک فوج ہے, وہ سب اس کے اوپر کمپریہنسو لاہ عمل جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. اور پاکستان سے ایک دفعہ پھر اس دہشت گردی کی افریت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. وہ کس طرح ممکن ہوگا, انشاءاللہ اس کا اعلان پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جو میاں محمد نواز شریف ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ تحریک انصاف کو 20 سال بٹھا سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ایسا کوئی پولیٹیکل کنسنسس امید کر رہی ہیں آپ اس کی؟ اور دوسرا, آپ نے ایک صحافی بگوڑے کی بات کی, اسے بگانے میں شیر افضل مروت کے مطابق حکومت پاکستان کا بھی کردار ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر وہ ان کے پاسپورٹ بلیک کر دیتے یا اسے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیتے تو وہ بھاگ نہ سکتا. نہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیے, پہلے تو بات جہاں تک میاں صاحب کی آپ نے بات کی,
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کو کسی کرسی پر نظر جو ہے وہ بے شک نہیں آ رہے، بٹ ابھی بھی تمام جو پالیسیز ہیں وہ پنجاب کی ہوں یا وفاق کی ہوں، وہ تمام میاں نواز شریف صاحب کی اپروول سے ہی جو ہے وہ بنتی ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ میاں صاحب کے اسٹیچر کا اور کوئی لیڈر پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن جو تحریک انصاف کی انہوں نے بات کی، دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں بیک گراؤنڈ یہ ہو کہ ایک طرف جو میں آپ کو سب بتا چکی ہوں کہ باقاعدہ جو ہے وہ ملک کے خلاف سازش کے اندر یہ پارٹ اینڈ پارسل بنے، ڈیجیٹل دہشت گردی کریں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کریں، انڈیا کی زبان بولیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ کون بیٹھے، کیسے بیٹھے اور ان پہ بلیو کون کرے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے ان کیمرہ بریفنگ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی جو سلامتی سے متعلق ہوں گی، جو سینسیٹیو معلومات ہوں گی۔ مجھے تو ویسے فکر ہے بہت کہ ان تمام جو لوگ اگر یہ کمیٹی میں آ بھی گئے تو بنے گا کیا، ان کو کیا انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ اور پھر یہی کہ ان کو کئی دفعہ مذاکرات کے موقع دیے ہیں میاں صاحب نے بھی، لیکن مذاکرات سے بھاگنا بگوڑا ان کی پرانی عادت ہے، تو یہ بھاگتے رہتے ہیں، کبھی کسی شکل میں بھاگ جاتے ہیں، کبھی کسی شکل میں بھاگ جاتے ہیں۔ الفت پلیز ہو گیا، الفت ہو گیا۔ نواز شریف کو پیٹرن ان چیف بنایا گیا لہر کا جو پبلک میں قیام ہو رہا ہے، کیا یہ سرکاری عہدہ ہے یا اسے ایک اعزازی عہدہ کنسیڈر کیا؟ جی اعزازی عہدہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ میاں صاحب کا ایک پیار ہے لاہور کے ساتھ، اندرون لاہور کے ساتھ، لاہور کی ثقافت کے ساتھ، لاہور کی اور وہ اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے وہ ان کو جو ہے یہ رول جو ہے انہوں نے خود چنا ہے اپنے لیے، جس کو ہمیں بہت خوشی ہے کہ اگر لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی جو ثقافت ہے، اس کی جو بلڈنگز ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا کے لیے اس کو ایک ایک سائٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے میاں صاحب جو ہے جو رول ادا کر سکتے ہیں